السلام علیکم. ہم اس ڈرامے کے تقریباً انجام کے ساتھ واپس آ چکے اور امید واثق ہے کہ آپ بھی انتہائی بے چینی سے انتظار کر رہے ہوں گے کہ انارکلی کا بنے گا کیا. یہ بیچاری کلی ہی انار کی کلی ہی رہے گی کہ کوئی اس کے پھل بننے کا بھی پورا امکان ہے؟ نہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ابھی کچھ دیر میں ایک بہت برے انجام سے دوچار ہونے والی ہے. لیکن اس وقت فی الحال صرف قید میں ہے اور شہزادہ سلیم he has been put under virtual house arrest. اس کو بادشاہ سلامت نے ابھی ہری جھنڈی تو نہیں دکھائی، لیکن صرف یہ کہا ہے کہ صاحبزادے آپ ذرا اپنے اوقات میں رہیے، اور سلیم انارکلی کی رہائی کے لیے ہر قسم کی سفارشیں لڑا کر تھک تھکا کے بیٹھ گیا ہے، اور اکبر اعظم فی الحال کچھ سننے کو تیار نہیں. اور سلیم ایک مایوسی اور نا امیدی کی عجیب کیفیت سے دوچار ہے. اس کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی دنیا تاریک ہو چکی ہے. اس کی زندگی میں نہ صرف لوڈ شیڈنگ ہے بلکہ ایسا لگتا ہے کہ کنیکشن کاٹ دیا گیا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کی روشنی پابند سلاسل ہو چکی ہے، سلاخوں کے پیچھے بند کر دی گئی ہے. اور یہ تھانہ بھی سول لائنز کا تھانہ نہیں ہے جہاں پر کسی کی سفارش چل جائے. یہ اکبر اعظم کا زندان ہے، اور قید ہونے والی انارکلی جو سلیم کی زندگی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ پہلے پہلے عشق کی مایوسی بہت بری ہوتی ہے، اور سلیم اسی کیفیت سے دوچار ہے. یاد رکھیے گا کہ سلیم کو ایک عاشق صادق دکھایا گیا ہے، ایک سچا عاشق. اس کے کردار کی سب سے اہم خصوصیت جو اس ڈرامے میں پیش کی جا رہی ہے، یا اس کے کردار کی آپ یہ کہیے کہ جو واحد خصوصیت سامنے لائی جا رہی ہے وہ اس کا سچا عشق ہے. اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انسان اس کیفیت میں بڑے والٹائل موڈ کا شکار ہوتا ہے، ایکسٹریمز پہ سوئنگ کرتا ہے، کبھی خوشی کی انتہا پر اور کبھی مایوسی کی اٹھا گہرائیوں میں. سلیم ایگزیکٹلی یہی کر رہا ہے. اب اس سین کے ابتدا میں رانی سے یا اپنی ماں سے اس کی گفتگو پیش کی جا رہی ہے، اور یہاں رانی اپنے بیٹے کو کچھ حقیقتیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے. آپ یاد کریں تو یہ بالکل وہی بات ہے جو بختیار نے ایکٹ 1 سین 2 میں سلیم کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ تم صرف ایک عام شخص نہیں، شہزادے ہو جس کے لیے مغلوں نے، اکبر اعظم نے بہت سے خواب دیکھیں، اور تمہیں کچھ ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. دوسری طرف سلیم کے لیے اس کی اپنی محبت کے سوا کچھ نہیں، اور اسی کیفیت کا اظہار انتہائی جذباتی مکالموں کی صورت میں سلیم اپنی ماں کے سامنے بھی کر رہا ہے. مہارانی اس کو یہ سمجھا رہی ہے کہ اگر انارکلی کو قید کر لیا گیا تو یہ کوئی ایسی اہم یا کوئی خاص بات نہیں. اگر بادشاہ نے اپنے بیٹے کی اس حرکت کو ناپسند فرمایا ہے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں کہ ایک کنیز کو اکبر اعظم اپنی بہو کے طور پر
یا اپنے بیٹے کی بیوی کے طور پہ کیسے قبول کر لے؟ ناممکن ہے۔ یہی بات رانی اس کو اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ سلیم اپنے اس عشق کے جنون میں یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میرے لیے اپنی محبت سے بڑھ کے کچھ نہیں، اور اگر ماں باپ میری اس خواہش کو پورا نہیں کر سکتے تو پھر انہیں اپنی خواہشوں کے ناتمام ہونے پر کسی دکھ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ اپنی محبتوں کا قرض مانگ رہے ہیں تو میری محبت بھی مجھ سے کچھ سوال کر رہی ہے۔ یہ سلیم کا نقطہ نظر ہے، اور پھر وہ غصے اور بے بسی کی کیفیت میں یہ کہتا ہے کہ مجھے نہ یہ سلطنت چاہیے، نہ یہ محلوں کا سکون اور آرام چاہیے، بس مجھے تو صرف انارکلی چاہیے۔ یہاں ایک بات نوٹ کیجئے کہ اس نقطے تک، اس جگہ تک، دیٹ از پیج 107 تک رانی بیسیکلی ایک ماں کا ٹپیکل کردار ادا کر رہی ہے کہ وہ باپ کے سامنے بیٹے کو ایڈوکیٹ کرتی ہے اور بیٹے کے سامنے باپ کا نقطہ نظر پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن یہ بھی دیکھیے کہ پیج 106 کا اختتام اور پیج 107، یہاں رانی صرف ایک ماں ہے۔ اب اس کے لیے بیٹے کی آنکھوں کے آنسو اپنے شوہر کی ناخوشی یا خوشی سے بڑھ کر ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک وہ فطری جذبہ ہے، یا یہ ایک وہ اسٹیریوٹائپ ہے کہ ماں آخری انالیسس میں لازمی طور پر اپنے بیٹے کا ساتھ دے گی، اپنی اولاد کا یا اپنے بیٹے کا ساتھ دے گی۔ وہ اپنے شوہر کو کسی حد تک تو سپورٹ کرے گی، لیکن اگر مقابلہ شوہر اور بیٹے کے درمیان آ جائے تو 99% ماؤں کا ووٹ بیٹے کے حق میں ہی جائے گا۔ اور یہی کچھ یہاں ہو رہا ہے کہ رانی اپنے بیٹے سے یہ وعدہ کر کے جا رہی ہے کہ میں تمہیں انارکلی دلا دوں گی، لیکن سلیم اس کے جاتے ہی ایک عجیب امید اور نا امیدی کی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہاں وہ ہیومن سائیکالوجی کے اس نقطے کو واضح کرتا ہے کہ جس کے تحت انسان کسی بھی مشکل حالات میں ہمیشہ منفی پہلو کی طرف جاتا ہے۔ اگر آپ کو کسی مشکل کا سامنا ہوا ہو، اور ہوتا ہی ہے، کس نے امتحان نہیں دیے؟ ذرا یاد کیجئے کہ جب ایس کے پیپرز ہونے والے تھے یا اے لیول کے پیپر ہونے والے تھے، یا آپ کسی اور خدا نخواستہ مشکل کا شکار تھے، تو پھر مثبت سے زیادہ منفی خیالات انسان کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔